اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. کلاس 12 سبجیکٹ فزکس. جو چیپٹر ہے وہ تھرڈ چیپٹر ہے. آئی تھنک کہ جو پہلے دو چیپٹرس ہوں گے وہ آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے. اب میں نے تھرڈ چیپٹر یہاں سے اٹھایا. چیپٹر کا نام ہے میگنیٹک ایفیکٹس آف کرنٹ. جو کرنٹ ہے اس سے کیسے میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہوتا ہے، یعنی وہ کرنٹ پہ کیسے ایفیکٹ کر رہا ہے. اس کے لیے پہلے ہم ایک انٹروڈکشن لے رہے ہیں. ٹاپک ہے انٹروڈکشن آف میگنیٹزم. لہذا ہم نے پہلے اس کا انٹروڈکشن لینا ہے. یہ کیسے وجود میں آیا، کس نے وجود میں لایا، کب آیا، کیوں آیا. اس کے لیے ہم اس چیپٹر میں اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا جو یہ چیپٹر تھرڈ ہے اس میں ہم پڑھیں گے میگنیٹک ایفیکٹس آف کرنٹ. انشاءاللہ اس انٹروڈکشن کے بعد جب ہم آگے اس چیپٹر میں جائیں گے وہاں ہم الیکٹرک کرنٹ چلنے سے وہاں کیسے میگنیٹک ایفیکٹس آ رہے ہیں. میگنیٹک ایفیکٹس آف کرنٹ اینڈ میگنیٹزم، یعنی وہاں کیسے ایک میگنیٹزم کریٹ ہوتا ہے. لیکن 2000 سال تک یہ سوچا جا رہا تھا کہ جو یہ وہاں یعنی الیکٹرکسٹی اور الیکٹرکسٹی کا ہے، الیکٹرک کرنٹ کا ہے اور میگنیٹک کے بیچ میں کوئی ریلیشن نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے فار اباؤٹ 2000 ایئرس. لیکن آج سے پہلے 200 سال پہلے یعنی 1820 میں ایک ڈینش فزسٹ تھا جس کا نام تھا ہینس کرسٹن اورسٹڈ. اس نے اس پہ سوچنا شروع کیا. اب جب اس نے سوچا اس پہ کچھ ایکسپیریمنٹس لیے، پھر ایکسپیریمنٹس کے دوران اس نے ریئلائز کیا، یہ دیکھا، یہ پایا، یہ نوٹس کیا کہ جو الیکٹرکسٹی ہے یا الیکٹرک کرنٹ کا ہے اور میگنیٹزم ہے، اور اس میں جو میگنیٹزم کریٹ ہوتا ہے وائر انٹیمیٹلی ریلیٹڈ، یہ آپس میں ان کے بیچ میں ریلیشن ہے. یعنی 200 سال پہلے اس نے یہ 1820 میں اس پہ سوچنا شروع کیا. اب اس نے کیا پایا، اس نے کیا دیکھا، واٹ ہی نوٹسڈ، اس نے دیکھا ان کے بیچ میں کوئی انتر ہے، کوئی ریلیشن ہے. پھر اس نے ہی شوڈ ایکسپیریمنٹلی، پہلے اس کے ذہن میں آیا میں ان پہ ایکسپیریمنٹ لیتا ہوں کیا ان کے بیچ میں کوئی ریلیشن ہے. جب اس نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے ہی شوڈ کیا دکھایا دیٹ دے الیکٹرک کرنٹ تھرو اے اسٹریٹ وائر. اس نے ایک وائر لی، کنڈکٹر سمجھو، اس میں اس نے کرنٹ پاس کی. اس کے دو اینڈز لیے، اے اینڈ لیا، بی اینڈ لیا، ورٹیکلی لیا یا ہاریزنٹلی لیا. اس کے along دے اسٹریٹ کنڈکٹر اس نے ایک نیڈل رکھی تھی جس کو ہم میگنیٹک کمپاس بھی کہتے ہیں، لیا. اس نے جب یہ ایکسپیریمنٹ کیا اس میں کرنٹ چلایا، لیکن جو میگنیٹک نیڈل ہے، کمپاس ہے، اس میں جو نیڈل تھی اس میں تھوڑی سی ڈیفلیکشن ہوئی، مومنٹ ہوئی. یعنی اس میں یہ موشن میں آ گئی، اس میں کوئی تھوڑی سی مومنٹ آ گئی. کازز نوٹسیبل ڈیفلیکشن آف دا میگنیٹک کمپاس نیڈل ہیلڈ نیئر دے وائر. جب اس نے اس وائر کے نزدیک ایک میگنیٹک نیڈل رکھی، کمپاس رکھا، جب کرنٹ چلایا اس وائر میں، لیکن اس کے بغل میں رکھا، پیرلل رکھا، اس کنڈکٹر کے پیرلل رکھا یہ میگنیٹک نیڈل کمپاس کا. یہ اس نیڈل میں جو کمپاس ہے نیڈل میں اس تھوڑی سی ڈیفلیکشن ہوئی، مومنٹ ہوئی. یہ اس نے اس کے نزدیک پیرلل رکھا. ہی آلسو فاؤنڈ، اس نے اس کے علاوہ دیکھا دیٹ دا میگنیٹک از الائنڈ ٹینجنشلی. یعنی جو یہ میگنیٹ وہاں کریٹ ہوا، کس میں کریٹ ہوا، نیڈل میں، وہ اس میں جو مومنٹ ہوئی اس نے الائن کیا. الائن میں ایک تھوڑی سی ڈیفلیکشن دکھائی ٹینجنشلی. مان لیں اگر ہمارے یہ ایک کنڈکٹر ہے، اس میں کرنٹ پاس ہوئی ایسے فرام لوور ٹو ہائر بیٹری کے تھرو، یہ ریہوسٹیٹ ہے،
اس سے کرنٹ کو انکریز بھی کیا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پلس ڈائریکشن مائنس ڈائریکشن۔ پھر جو یہاں یہ نیڈل تھی اس نے ایسے ٹینجنشلی ایک امیجنری سرکل لیا، سرکل کی یہ ٹینجنشلی جو یہ ڈائریکشن ہوئی، یعنی اٹ مووز، یعنی نیڈل آف دا کمپاس موو ٹورڈز دا کنڈکٹر، ٹورڈز دا یعنی ایسے اس کی ڈائریکشن جو تھی، یہ امیجنری سرکل ہے، سرکل کے ٹینجنشلی اس کی ڈائریکشن آ گئی، کس کی ڈائریکشن آ گئی؟ جو میگنیٹک فیلڈ یہاں ڈائریکشن آف دا میگنیٹک فیلڈ، یعنی نیڈل میں جو میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہوا اس میں ایک ڈیفلیکشن آ گئی، اس میں پہلے ہی میگنیٹک فیلڈ تھا، اس کرنٹ چلنے سے ایک میگنیٹک فیلڈ یہاں کریٹ ہوا، اس میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن اس میگنیٹک فیلڈ کریٹ جو یہاں ہوا اس نے اس نیڈل کو ایسے دھکیل لیا ٹورڈز دا کنڈکٹر، یعنی ٹینجنشلی ٹو دس امیجنری سرکل، ٹھیک ہے نا، ٹینجنشلی ٹو این امیجنری سرکل وچ ہیز دا اسٹریٹ کرنٹ، یعنی وچ ہیز یعنی جو یہ کنڈکٹر ہے اس میں اسٹریٹ لائن کنڈکٹر ہے، اس میں کرنٹ بھی ایسے چل رہی ہے اسٹریٹ، کیرنگ وائر ایز اٹ سینٹر، جو یہ سرکل ہے اس سرکل کے امیجنری سرکل کے بیچ میں ہم نے ایک کنڈکٹر کو لے لیا، پھر جو یہاں سرکل پیدا کریٹ ہوا اس کی ٹینجنشلی اس کی ڈائریکشن ہو رہی ہے، اینڈ ہیز اٹس پلین پرپینڈیکولر ٹو دا وائر، جس پلین پہ ہم لیتے ہیں اس وائر کو وہ آپس میں یہ کیا ہے پرپینڈیکولر، ایسی ان کی ڈائریکشن ایسی ہے پرپینڈیکولر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ایکسپیریمنٹ لیا اس نے، پھر اس نے کیا کیا سیکنڈ ٹائم، ہی چینجڈ دا ڈائریکشن آف دا کرنٹ، ہی چینجڈ دا ڈائریکشن آف دا کرنٹ، پہلے کرنٹ ایسے لور ٹو ہائر جا رہی تھی، ایسے یہ کرنٹ کی ڈائریکشن ہے، ایسے چل رہی تھی، ایسے سرکولیٹ ہو رہی تھی، لیکن جو نیڈل کی نارتھ پول ہے وہ کس طرف آیا؟ ٹورڈز دا نیڈل، ٹورڈز دس کنڈکٹر، یعنی پھر اس کی ڈائریکشن ایسے اس نے دکھائی کہ جو امیجنری سرکل ہے اس کی ٹینجنشلی اس کی ڈائریکشن ہوئی۔ پھر اس نے کیا کہ اس نے کرنٹ ڈائریکشن آف دا کرنٹ چینج کیا، اف دا ڈائریکشن آف دا کرنٹ ان دا وائر از ریورسڈ، پھر اس نے دوبارہ دیکھا، چلو اب میں دیکھتا ہوں، میں نے پہلے لور ٹو ہائر کرنٹ کو لیا، اب میں کرنٹ کو ہائر ٹو لور اپر ٹو لور دکھاتا ہوں، یہاں لور ٹو اپر دکھایا، اب میں اوپر سے نیچے کرنٹ دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، دا ڈیفلیکشن انکریزز، اچھا جب یہ اس نے کرنٹ کی ڈائریکشن چینج کی ان دا وائر میں از ریورسڈ، اس سے کیا ہوا، دا ڈائریکشن آف ڈیفلیکشن آف دا میگنیٹک نیڈل از آلسو ریورس، پہلے جب کرنٹ یہاں سے اوپر کی طرف جا رہی تھی جو میگنیٹک ڈیفلیکشن تھی، میگنیٹک نیڈل کی ڈیفلیکشن تھی، دیٹ واز لائک دس، ٹھیک ہے نا، دیٹ واز لائک دس ایسے، ٹھیک ہے نا، جب اس نے ریورس کی اب اس کی ڈائریکشن ایسے آئی، یہاں اس کو بولتے ہیں اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن، کرنٹ ہوئی لور ٹو اپر ایسے، ٹھیک ہے نا، اس کی جو ڈائریکشن ہے میگنیٹک فیلڈ کی جو ڈائریکشن ہے دیٹ واز اینٹی کلاک وائز ایسے، لیکن جب اپر سے نیچے کی طرف کرنٹ اس نے ڈائریکشن چینج کی، پھر اس کی جو ڈائریکشن آئی میگنیٹک فیلڈ کی وہ آئی کلاک وائز آئی، دس از کالڈ کلاک وائز، دس از کالڈ اینٹی کلاک وائز، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے علاوہ کیا، دا ڈیفلیکشن انکریزز آن انکریزنگ دا کرنٹ ان دا وائر، مان لیجیے اگر پہلے ہم نے 10 ملی ایمپیئر کرنٹ چلایا کس میں، کنڈکٹر میں، اس نے ڈائریکشن ایک دکھائی، ڈیفلیکشن دکھائی، پھر اس کو ہم نے ڈبل کیا 20 ملی ایمپیئر، ڈائریکشن میں اس ڈیفلیکشن میں اضافہ ہوا، انکریز، یعنی کرنٹ انکریز کرنے یعنی جو ڈیفلیکشن ہے از ڈائریکٹلی پراپورشنل ٹو دا کرنٹ، مور دا کرنٹ مور از دا ڈیفلیکشن، جتنا زیادہ ہم نے کرنٹ کو بڑھایا کیونکہ ریہوسٹیٹ لگا، یہ کرنٹ کا ویلیو چینج کر رہا ہے، 10 پہ اس کی ڈائریکشن ایک تھی، اب اس میں ڈیفلیکشن ایک تھی، ایک سپیڈ کی موشن تھی، ایک سپیڈ کی ڈیفلیکشن تھی، اب 20 پہ جب کرنٹ بڑھا اس میں ڈیفلیکشن زیادہ ہوئی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کرنٹ انکریز کرنے سے ڈیفلیکشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کیا اس نے اور ایک تجربہ اس میں لیا، ہی آلسو فاؤنڈ دیٹ دا آئرن فلنگز، اس نے آئرن فلنگز لی Fe3O4 اراؤنڈ دا وائر، اس وائر کے اراؤنڈ اس کے سراؤنڈنگ میں لیے اور کرنٹ چلایا، جو یہ آئرن فیلنگز ہیں انہوں نے ایسے خود کو ایسے ارینج کیا،
एक कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए इन जो आयरन फिलिंग्स हैं, जस्ट क्रिस्टल्स, आयरन क्रिस्टल्स। ये आयरन क्रिस्टल्स इसमें करंट चल रहा था किसमें, वायर में। अब उन्होंने ऐसा अरेंज किया खुद को, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए। कंसेंट्रिक सर्कल्स यानी जो पहले सर्कल के लिए जो इस वायर का सेंटर है, इस पहले सर्कल के लिए वो सेंटर है, दूसरे सर्कल के लिए भी वही सेंटर है। यानी उन्होंने एक दूसरे के इर्द गिर्द उन्होंने अपने आप को सर्कल्स में अपने आप को संभाला, किन, इन आयरन क्रिस्टल्स ने, आयरन फिलिंग्स ने, एज themselves as concentric circles with the wire, यानी सराउंडिंग अराउंड द वायर, विद द वायर के साथ साथ उन्होंने खुद को कैसे बनाया, उन्होंने कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए इन आयरन फिलिंग्स ने। एज सेंटर इन द प्लेन, एज सेंटर यानी जो इस वायर का जो सेंटर है वो हर सर्कल के लिए वो सेंटर सेंटर इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर, यानी इस प्लेन में जो इस ऐसे रखा था वायर जो इस प्लेन के लिए परपेंडिकुलर थी, ठीक है ना। दिस शोज, इससे क्या दिखाता है, दैट मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ जो ये लाइन्स पैदा हुए, ये समझो मैग्नेटिक लाइन्स समझो, ये एक फील्ड, एक रीजन यहाँ पैदा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन हुआ जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है ना, इज एसोसिएटेड विद द करंट। अब जहाँ इसमें करंट भी है, इसके इर्द गिर्द जो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रिएट हुआ है, अब ये कैसे क्रिएट हुआ है, ये बिकॉज ऑफ द करंट, ये करंट से एसोसिएट हुआ है, ये करंट से की वजह से हुआ है। इसे किसमें, जिस इस वायर में करंट चल रहा था। दिस फील्ड इन रीजन, ये जो रीजन है, जो यह एरिया है मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया है, कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसको ऐसे भी दिखाएंगे बाय मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इनको हम ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहें या मैग्नेटिक लाइन्स कहें, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहें या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहें। लाइन्स से भी ऐसे दिखा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनको दिखा दिया। अब द इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू द चार्जेस, चूँकि जब भी हमने इसमें करंट चलाया, करंट कैसे आ जाता है वजूद में, इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, करंट लगाने से, वोल्टेज देने से वो रेस्ट में थे, इनकी डायरेक्शन रैंडम थी। जो ही इनको करंट दिया, एक फोर्स दिया, वोल्टेज दिया, वो मोशन में आ गए। मोशन में आने से वो ऐसे डिस्प्लेस हुए, उन्होंने एक दूसरे को ऐसे धक्का मारा, वहाँ एक वेव पैदा हुई। वो जो वेव पैदा हुई वो इस कंडक्टर में चली, दैट इज़ कॉल्ड करंट। वो करंट हुई, यानी जो करंट पैदा हुआ वो चार्जेस की वजह से, चार्जेस को हम इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, जो मोशन में आ गए। अगर इलेक्ट्रॉन्स मोशन में नहीं है तब वो करंट नहीं कहलाता। जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ जाते हैं, वोल्टेज देने से, EMF देने से वो मोशन में आते हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ए करंट। सच चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक इंटरेक्शन। अब पहले ही वहाँ एक नीडल थी, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में आ गए, उन्होंने और एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, इनके बीच में एक इंटरेक्शन हुई। किनके बीच में इंटरेक्शन हुई, मैग्नेटिक फील्ड बाय द कंपास एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कैरिंग करंट। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करंट से भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आ गए, मोशन में आ गए, थ्रू द कंडक्टर, इस वायर में। इंटरेक्ट्स, वो किसके साथ इसकी इंटरेक्शन हुई, विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ निडल में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जहाँ हम मैग्नेटिक निडल रखते हैं, इसके इर्द गिर्द में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस करंट की चलने से की वजह से वहाँ भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, इनके बीच में एक इंटरेक्शन हुई। एंड डिफ्लेक्ट्स इट, उस मैग्नेटिक फील्ड ने, जो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से पैदा हुआ, इसने इस मैग्नेटिक फील्ड यानी निडल को डिफ्लेक्ट किया। क्या किया, डिफ्लेक्ट किया, मोशन में लाया। दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी जो हम यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, मगर कैसे हुआ, ड्यू टू चार्जेस या ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से पैदा हुआ, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लेकिन जिस ब्रांच में ये हम डील कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उस ब्रांच फिजिक्स के ब्रांच को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। लेकिन जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाय द निडल, दैट इज़ अ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड,
جو اس کرنٹ کی وجہ سے یہاں میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوا، دس از اے ٹیمپوریری. جو ہی کرنٹ لاس ہوتا ہے یہ میگنیٹک فیلڈ بھی اس میں لاس ہوتا ہے. اٹ از اے ٹیمپوریری میگنیٹک فیلڈ، لیکن جو میگنیٹک فیلڈ بائی نیڈل ہوتا ہے وہ پرماننٹ ہے. یہ تھا ہمارا آج کا انٹروڈکشن اس الیکٹرو یعنی ایفیکٹس آف کرنٹ کی وجہ سے جو میگنیٹک فیلڈ یہاں پیدا ہوا ہے، یعنی میگنیٹ ایفیکٹس آف کرنٹ. میگنیٹ ایفیکٹس آف کرنٹ یہی ہے جب ہم نے جب نے دیکھا نا اس میں نیڈل میں ڈیفلیکشن لائی، اس نے اس پہ میگنیٹک فیلڈ کو اس کی میگنیٹک فیلڈ کو اس نے ایفیکٹ کیا. اس سے آگے انشاءاللہ ہم فردر دیکھیں گے جب ہم چیپٹر کو آگے لے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.